حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ينزل علیہ الوحی فی الیوم الشدید البرد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے موسم میں وحی نازل ہوتی تھی. فیفصم عنہ، پھر اس کے بعد جب وحی منقطع ہو جاتی تھی، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہتا تھا. بعض حضرات نے کہا لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، پسینہ رگ سے خون کے بہنے کی طرح بہتا تھا. بہرحال ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قول کے سلسلے میں کل بیان کیا گیا کہ یہ اسی حدیث کا جز ہے یا دوسری حدیث ہے. اب یہاں پر بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور میں نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، اور خاص طور پر جس وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاناً یأتینی مثل صلصلۃ الجرس میں بیان کیا، تو فرماتی ہے کہ جب وہ وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ وحی رکتی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان جبینہ لیتفصد عرقا. یفصمو پر اس سے پہلے تحقیق ہو چکی ہے. وَإِنَّ جَبِينَهُ، جبین کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی پیشانی سے لے کر اس کے سر کے ابتدائی تک کا جو حصہ ہے اس کے مختلف نام دیے گئے. جبین اصل میں یہ جبینینی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ آدمی کا یہ حصہ جو اس کے پیشانی کے بالوں سے لگ کر ہے، اس حصے کو عربی زبان میں جبین کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کا استعمال عام طور پر جو ہے وہ جبینانی اور جبینینی ہوتا ہے، اس لیے کہ پیشانی کے بال دو ہیں اس مناسبت سے. اس کے بعد اس کے اوپر کا جو حصہ ہے اس حصے کو الجبہۃ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو سر کے شروع ہونے سے لے کر ربع سر تک کا جو حصہ ہے اسے ناصیہ کہتے ہیں. جیسا کہ احناف کا مستدل ہے مسح علی الناصیہ، کہ امام مالک کے یہاں پر استیعاب مسح ضروری ہے وضو میں، امام شافعی کے یہاں پر ایک دو بال پر بھی اگر چھو لیا تو وضو ہو جائے گا، مسح اتنا کافی ہے. اور احناف یہ مسح علی الناصیہ والی روایت سے استدلال کرتے ہیں
کہ ربع، تو یہ سر کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے ربع، یہ ربع جو ہے اسے ناصیہ کہتے ہیں، اور انسان کی پیشانی سے لے کر کان تک کا جو حصہ ہے اسے صدغن کہتے ہیں۔ الصدغ، صاد دال اور غین، اس کو صدغن کہتے ہیں۔ اس حصے کو کہتے ہیں جبینانی، اس حصے کو کہتے ہیں جبہتن، اور اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہاں پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب وحی بند ہوتی تھی، رک جاتی تھی، منقطع ہو جاتی تھی، تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا۔ اب ایک سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ وَإِنَّ جبی نہیں ہی ہونا چاہیے تھا، تثنیہ ہونا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ تثنیہ، اسے جبینہ نہیں کہا جاتا ہے، مگر ضرب الامثال میں اور عام لغت میں استعمال کے وقت اسے واحد بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے دونوں کا جواز ہے۔ جبینینی کا بھی جواز تھا اور جبین کا بھی جواز تھا، تو اسی جواز کے پیش نظر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبین کا استعمال کیا واحد کے ساتھ۔ پھر بعض حضرات نے کہا کہ آپ کو پسینہ تو جبہہ پر ہوتا تھا، اور ام المؤمنین عائشہ نے جبین کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تھوڑا بہت پسینہ ہوتا ہے تو وہ جبہہ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب زیادہ پسینہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پسینہ پورے پیشانی کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بھیگ جاتے ہیں۔ تو اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے بجائے جبہہ کے استعمال کرنے کے کس کو استعمال کیا؟ جبین کو استعمال کیا۔ تو فرماتی ہے وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ، تفصد یتفصد تفصدًا، باب تفاعل سے، الفصد سے بنا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں نس کھدوانا۔ کیا ہوتا ہے یہ زمانے جاہلیت میں، یا یوں کہیں گے کہ جب علم طب نے بہت زیادہ ترقی نہیں کی تھی، تو اس زمانے میں علاج کے مختلف طریقے ہوتے تھے، اس لیے کہ ہمارے زمانے کی طرح سونوگرافی، ایکس رے، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں تھی نہیں۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ مختلف طریقوں سے خود ہی اپنے طور پر پہلے سے بیماریوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتے تھے، تاکہ کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہو انہیں۔ تو اس لیے ان احتیاطی تدابیر میں سے، جس کو الطب الوقائی کہتے ہیں آج کل کے دور میں عربی زبان میں، تو الطب الوقائی کے طور پر چند طریقے استعمال کرتے تھے، اس میں سے ایک تھا حجامہ۔ تو اس لیے ان احتیاطی تدابیر میں سے، جس کو الطب الوقائی کہتے ہیں آج کل کے دور میں عربی زبان میں، تو الطب الوقائی کے طور پر چند طریقے استعمال کرتے تھے، اس میں سے ایک تھا حجامہ اور دوسرا تھا التفصد۔ حجامہ میں کیا ہوتا تھا کہ انسان کے بدن کے مختلف جگہوں پر بلیڈ کے ذریعے سے یا سوئی کے ذریعے سے نشان کر کر خون کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ نے نظام کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس نظام میں جو غلط خون ہوتا ہے وہ خون کیا ہوتا ہے؟ انسان کے بدن سے نکل جاتا ہے۔ اور جب غلط خون انسان کے بدن سے نقصان دہ خون، بگڑا ہوا خون باہر آ جاتا ہے تو انسان بہت ساری بیماریوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ ماہرین ہوا کرتے تھے جو تفصد کرتے تھے، نس کھودتے تھے۔ کیا مطلب؟ کبھی یہاں پر عام طور پر نس کھدوائی جاتی تھی اور کبھی کمر پر کھدوائی جاتی تھی، لیکن زیادہ طریقہ یہاں کا رائج تھا، شولڈر کے پاس، انسان کے کندھے کے پاس۔ تو یہاں پر ایک رگ ہوتی ہے انسان کی، جو انسان کے دماغ کی طرف جاتی ہے،
تو مختلف رگوں میں سے ایک رگ ایسی ہوتی ہے جس میں سارا بدن کا جو خراب خون ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتا ہے. تو وہ لوگ اس نس کو کیا کرتے تھے؟ پکڑتے تھے, اور پکڑنے کے بعد اس نس کو کاٹتے تھے. تفصدہ کے معنی کاٹنے کے ہی آتے ہیں, نس کو کاٹنا. اور کاٹنے کے بعد اس نس کے اندر کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ ایک قسم کا پائپ جیسا ڈالتے تھے, اور اسے ڈالنے کے بعد اس کو زور سے منہ سے کیا کرتے تھے؟ کھینچتے تھے, اور کھینچنے کے بعد اسے کسی برتن میں چھوڑ دیتے تھے. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جتنا بھی خراب خون اس نس میں جمع ہوا ہوتا تھا بدن کا, وہ سارا کے سارا اس برتن میں کیا ہو جاتا تھا؟ آ جاتا تھا. تو انسان طب وقائی کے طور پر بہت ساری بیماریوں سے کیا ہو جاتا تھا؟ محفوظ ہو جاتا تھا. تو اس میں سے جب وہ خون نکلنا شروع ہوتا تو وہ فوارے کی طرح کیا ہوتا تھا؟ نکلتا تھا بہت تیزی کے ساتھ. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شدت عرق کو تشبیہ دینے کے لیے تفصدہ کا لفظ استعمال کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا من بلغاء العرب وفصحائها, عرب کے بلغاء اور فصحاء لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. بڑی فصیح اور بلیغ تھی, اور جتنے بھی حضرات صحابہ میں حفاظ صحابہ تھے, ان کی زبانیں, حفاظ حدیث صحابہ تھے, ان کی زبانیں بڑی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی. کیوں؟ دو وجہ سے. ایک تو کلام نبوت کی برکت تھی, اور دوسرا انہوں نے جب جوامع الکلم کو یاد کر لیا تھا, یعنی حضور کی احادیث کو بڑی مقدار میں یاد کر لیا, تو اس کا اثر ان کی اپنی زبان پر بھی ہوا کہ وہ بھی فصیح اور بلیغ زبان بولنے لگے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کے قریب قریب پہنچ جاتے تھے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ ہے, حضرت عائشہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر ہے, حضرت انس بن مالک ہے, یہ جو کبار صحابہ, جو روات صحابہ ہے, ان کی زبانیں یہ جب کسی چیز کا منظر کھینچتے ہیں اور اس کے لیے جو الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں, بڑا شاندار اور جاندار انتخاب ہوتا ہے. جیسے میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو بیان کرتے ہیں اتنی فصیح اور بلیغ تعبیر میں, فرماتے ہیں کأنما فصل على وجهه الرمان, کأنما عصر على وجهه الرمان. حضور جب غصہ ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ بالکل لال ہو جاتا تھا. اب اس کو کس سے تشبیہ دی؟ تو فرماتے ہیں کأنما عصر على وجهه الرمان, ایسا لگتا جیسے آپ کے چہرے پر انار کو نچوڑ دیا گیا. اتنے فصیح اور بلیغ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. تو ایسے ہی ام المؤمنین عائشہ بھی بڑے فصیح اور بلیغ الفاظ کا انتخاب کیا کرتی تھی. تو وہ بھی بہت کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہوتا تھا. بعض روایتوں سے, معجم طبرانی وغیرہ کی روایتوں سے آتا ہے کہ جب آپ کو وحی ختم ہوتی تھی تو آپ جہاں پر بیٹھے ہوتے تھے وہ پوری جگہ ایسے گیلی ہو جاتی تھی کہ اگر اسے نچوڑا جاوے تو اس میں سے پسینہ نکلے. اتنا شدت کے ساتھ آپ کو پسینہ کیا ہوتا تھا. تو اسی کو تشبیہ دیا انہوں نے یتفصدو سے. کسے تفسیر دیا؟ اس کو تشبیہ دیا. تو فرماتے وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طریقہ علاج کو استعمال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ بھی کروایا متعدد مرتبہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصد بھی متعدد مرتبہ کھدوائی, یعنی اپنی اس رگ سے خون بھی نکلوایا, جس سے طب وقائی کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آدمی کو ایڈوانس ہی بیماریوں سے بچنے کے لیے جو اس کے طریقے ہو سکتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے. زندگی میں ایک آدھ دو مرتبہ کم سے کم سنت سمجھ کر ہی آدمی کو یہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے زمانے میں فصد کھدوانے کا کام کا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے, البتہ حجامہ ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہوتا ہے, السلام میں بھی, جامعہ کے ہسپتال میں نے بھی 2-4 مرتبہ کروایا ہے. مہینے کی, اسلامی مہینے کی 19, 17, 19 اور 21 ان 3 تاریخوں کے اندر میں حجامہ کروایا جاتا ہے, جس سے بڑے فوائد ہیں. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصد کھدوائی گئی. تو میں وہاں پہنچا
تو آپ کا ایک برتن میں خون رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خون دیا مجھے اور مجھے کہا اسے ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں پر اسے کوئی دیکھ نہ پائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ 8 یا 9 سال کے تھے جس وقت حضور نے یہ بات کہی انہیں، لیکن بڑے ذہین و فطین تھے۔ من دوحات العرب، عبداللہ بن زبیر کو عرب کے مشہور ذہین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو 7 یا 8 سال کے تھے وہ باہر آئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ کتنے سال کا بچہ ہے؟ 7-8 سال۔ اور کہا کہ بھئی خون تو حضور کا ہی، کیا کیا؟ پی گئے۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں رکھا آپ نے، کہاں ڈالا اس کو؟ تو کہا کہ حضور ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضور سمجھ گئے فوراً، کہا لعلک شربت، ایسا لگتا ہے کہ تو کیا کر گیا، اس کو پی گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ جس کے بدن میں نبی کا جز ہو لم تمسہ النار، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ تو وہی ان کو جنت کی بشارت 7 سال کی عمر میں مل گئی کہ بھئی جب آپ کے بدن میں نبی کے خون کا ایک حصہ چلا گیا ہے تو آپ کو جہنم کی آگ چھو سکتی۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصد کھدوائی گئی تھی۔ تو بہرحال تو فرماتے ہیں فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ عرقًا یہ کس کو کہتے ہیں؟ پسینے کو۔ عام طور پر جو لوگ بولتے ہیں اس کو عرق کوئی پڑھتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا پڑھتا ہے، لیکن اس کا صحیح ضبط اور صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے عرقًا۔ عرق کہتے ہیں پسینے کو۔ پھر اس پر جیسے جیسے اعراب بدلتا جاتا ہے وہ دوسرے معنوں میں کیا ہوتا ہے؟ مستعمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو صحیح طور پر ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اس کے تینوں جو حروف ہے، تینوں حروف پر فتحہ آتا ہے۔ عرقًا، عرقٌ کہتے ہیں اس کو، پہلے اور دوسرے اس کو نہ عرقٌ کہتے ہیں نہ عرقٌ کہتے ہیں اور نہ اس کے علاوہ اور کوئی اس میں دوسری لغت ہے۔ تو فرماتے ہیں پسینہ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اور آپ کی پسینے آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، شدت سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ امام بخاری نے اپنی اس حدیث کو اپنی کتاب میں اور بھی دوسرے 2 مقامات پر نقل کیا ہے یہاں کے علاوہ۔ یہ تھی دوسری حدیث۔ اس حدیث میں جتنی چیزیں تھیں، اکثر چیزوں کے سلسلے میں جو ضروری مباحث تھے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ آخری ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اتنا زیادہ اس کی شدت محسوس ہوتی تھی اور اتنا پسینہ جو آپ کو ہوتا تھا، اس کی وجہ کیا؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ عظمت الوحی، وحی کی عظمت کی وجہ سے آپ کو پسینہ ہوتا تھا اور اس کی شدت محسوس ہوتی تھی۔ بعض نے کہا ثقالت الوحی، وحی کا بوجھل ہونا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو بعض نے کہا الخوف، اسی آیت سے الخوف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا خوف طاری ہوتا تھا، اس وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو جاتی تھی۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے خاص طور پر اور ابن العربی کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ اجتماع الانوار، بہت سارے نور جمع ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے بدن میں حرارت کیا ہو جاتی تھی؟ پیدا ہو جاتی تھی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة رضي الله عنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة رضي الله عنها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. امام بخاری تیسری حدیث کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اس کو بیان کرنے سے پہلے اس سے قبل والی حدیث کا ترجمۃ الباب، تو اس سے قبل والی حدیث کا ترجمۃ الباب بہت آسان ہے، اس لیے کہ باب کیف کان بدء الوحی ہے اور اس حدیث میں کیف کان بدء الوحی ہی کو کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. کیفیت وحی کو بیان کیا گیا اور سوال بھی کیفیت وحی کا تھا. اب یہ جو دوسری حدیث ہے، اس حدیث کے پہلے راوی ہے حدثنا یحیی بن بکیر. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہ یحیی ابن بکیر نے مجھے بیان کیا. یحیی ابن بکیر ان کی کنیت ہے ابو زکریہ القرشی. ان کے والد کا نام تو عبداللہ تھا، اصل میں نام ہے یحیی ابن عبداللہ ابن بکیر، مگر یہ اپنے دادا کی طرف نسبت سے مشہور ہو گئے، بکیر کی طرف. سن ہجری 155 میں ان کی ولادت، 154 بعض حضرات نے 155 بیان کی میں ان کی ولادت ہے، اور سن ہجری 231 میں ان کی وفات ہوئی. ان کے سلسلے میں ائمہ حدیث فرماتے ہیں
کہ لیث ابن سعد سے روایت کرنے والوں میں اثبت الناسی، سب سے زیادہ ثبت اگر کوئی راوی ہے تو وہ ہے ابو زکریہ یحییٰ ابن بکیر، کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے ثقاہت میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں، انتہائی درجے کے ثقہ راوی ہے. دوسرا راوی ہے اللیث بن سعد. لیث ابن سعد، ان کی ولادت سن ہجری 193 میں ہے. ان کا تعلق مصر سے. ان کا نام ہے لیث ابن سعد ابن عبد الرحمن. ان کی وفات سن ہجری 175 میں ہوئی. امام صاحب کے 175، امام صاحب کے 93 میں پیدائش ہے نا؟ نہیں 93 میں، 193 نہیں، پیدائش 93 میں، سن ہجری 93 میں. 193 میں کیسے ہوگی؟ 193 میں ہوگی تو یحییٰ کے شیخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سن ہجری 93 میں. 93 میں ان کی پیدائش، 175 میں ان کا انتقال ہو. سن ہجری 93 میں، جس سال امام مالک کی پیدائش ہوئی اسی سال ان کی بھی پیدائش ہے. 175 میں امام صاحب کے تلامذہ میں سے ہے، حنفی المسلک ہے اور فقہ حنفی پر ان کی کتابیں بھی ہیں. مصر سے ان کا تعلق تھا، تبع تابعی ہے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی عقیل بن خالد کے راویوں میں اثبت الروات، سب سے زیادہ ثبت راوی تھے اپنے شیخ کے راویوں میں، جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تیسرے راوی ہے، ان کی کنیت بیان کی جاتی ہے ابو الحارث، لیث ابن سعد کی، اور فرماتے ہیں کہ لیث ابن سعد کے نام سے اور کوئی بھی راوی ان کے طبقے میں نہیں پایا جاتا ہے، یہ منفرد ہے اس نام سے. ابو الحارث ان کی کنیت ہے. اس کے بعد جو راوی ہے وہ ہے عقیل ابن خالد بن عقیل. عقیل بن خالد بن عقیل. کتب ستہ میں عقیل کے نام کے یہ ایک ہی راوی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی راوی اس نام سے نہیں پایا جاتا ہے. عقیل تو ہے بہت سارے، لیکن عقیل تصغیر کے ساتھ صرف ایک ہی راوی ہے کتب ستہ میں، اور وہ یہی ہے عقیل بن خالد بن عقیل الایلی. مقام ایل سے آپ کا تعلق تھا، اس وجہ سے آپ کو ایلی کہا جاتا تھا. سن ہجری 141 میں آپ کی وفات ہے. سن ہجری 141 میں آپ کی وفات ہے. حضرات تابعین، صغار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے چند معدود چند جو صحابہ بچ گئے تھے ان کی زیارت کی، ان لوگوں میں سے ہیں. اس کے بعد ہے ابن شہاب. یہ ہے ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب. محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب.
الزہری المدنی، یہ بھی تابعی ہے اور انہیں مدون حدیث کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اگرچہ مدون حدیث کے سلسلے میں کہ کون مدون حدیث ہے، حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی تحقیق سے تقریباً 28 لوگوں کے نام بیان کیے کہ 28 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدون حدیث ہے، مگر زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ مدون حدیث یہ ابن شہاب زہری ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بھی مشائخ میں سے ہے، آپ کے اساتذہ میں سے ہے۔ ابن شہاب یہ ان کے جد امجد ہے، یعنی ان کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام مسلم تھا، ان کے دادا کا نام عبید اللہ تھا، ان کے پردادا کا نام عبداللہ تھا، اور پھر ان کے سکڑ دادا کا نام کیا تھا؟ شہاب تھا۔ تو یہ انہی کی طرف منسوب کر کر مشہور ہو گئے۔ تو ہے ابن مسلم، ابن محمد بن مسلم، لیکن مشہور ہوئے ابن شہاب سے۔ زہری یہ بھی ان کے دادا ہے۔ اس کے بعد جو آگے کا نسب وہ یوں بیان کیا جاتا ہے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن حارث بن زہرہ۔ تو ان کے جن کی طرف یہ منسوب کیے جاتے ہیں ان کے دادا، ان کا نام زہرہ تھا، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ زہری سے مشہور ہوئے۔ اپنے طبقے کے کبار لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سن ہجری 55 یا سن ہجری 59 میں آپ کی پیدائش، سن ہجری 55 یا 59، دو قول ہے۔ طبقہ رابعہ کے من رؤوس طبقۃ الرابعہ، سنین کے اعتبار سے جو طبقات ہے، تو فرماتے ہیں طبقہ رابعہ کے اجل محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی وفات امام حجر اسقلانی کے کہنے کے مطابق سن ہجری 125 میں ہوئی، 70-75 سال کی عمر میں۔ اگر 55 میں مانتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی عمر ہو جاتی ہے 70 سال، اور اگر 59 میں مانتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی عمر 70 سے کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال امام ابن شہاب زہری بڑے مشہور، ان کے سلسلے میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ منکرین حدیث نے امام ابن شہاب زہری کے سلسلے میں ان کو شیعہ ثابت کرنے کی خامخواہ کوشش کی ہے اور تدلیس کیا، تکذیب اور خداع سے کام لیا ہے۔ خاص طور پر منکرین حدیث میں تمنا عمادی کے سلسلے میں آتا ہے، بلکہ میں نے پڑھا ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ تمنا عمادی نے مستقل ایک کتاب لکھ کر امام ابن شہاب زہری اور امام طبری ان دونوں کو شیعہ ثابت کرنے کی خواہ کی جھوٹی کوشش کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ اسی نام کے جو شیعہ راوی ہے، ان راویوں کے سلسلے میں محدثین نے جو باتیں بیان کی ہے وہ ان لوگوں پر چسپا کر دی ہے اور ان دونوں کو شیعہ اور رافضی بتلانے کی کوشش کی ہے۔ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جبکہ دور دور تک ایسے کوئی آثار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ائمۃ اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے ائمہ ہے۔ کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی تفسیر کا امام ہے، کوئی تاریخ کا امام ہے، تو یہ رافضیت کے مخالف تھے۔ اسی طریقے سے بعض مستشرقین نے امام ابن شہاب زہری پر یہ بھی الزام لگایا ہے، بلکہ بہتان لگایا ہے، اور کہ ابن شہاب زہری یہ بنو امیہ کے لیے احادیث گھڑا کرتے تھے،
کہ بنو امیہ کو ان کی ضرورت کی جب حدیثوں کی ضرورت پڑتی تھی تو ابن شہاب ان کو حدیثیں گھڑ گھڑ کر دیتے تھے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ابن شہاب زہری ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کو تدوین حدیث کے لیے خلفاء بنو امیہ نے استعمال کیا کہ آپ احادیث کو جمع کیجئے، خاص طور پر عمر بن عبدالعزیز نے. لیکن کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ ان کو اپنے مقصد کی احادیث کے لیے، اگر ہمارے ایسے بڑے بڑے ائمہ ہی اس طریقے سے بادشاہوں کی چاپلوسی پر اتر جاتے تو یہ دین ہم تک کہ اتنا محفوظ کبھی پہنچ سکتا تھا نہیں. لہذا نہ قرین حقیقت ہے، نہ قرین قیاس ہے، اور نہ قرین عقل ہے، اور نہ قرین شریعت ہے کہ ابن شہاب کے اوپر اتنا بڑا الزام اور بہتان لگایا جائے. ان ہی الا بہتان عظیم، اس سوائے اس کے کہ ان پر بہتان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ان تمام کے تمام بہتانوں سے منزہ ہے. اللہ رب العزت ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. عن عروۃ بن الزبیر، حضرت عروہ کے سلسلے میں اس سے قبل والی روایت میں تفصیل گزر چکی ہے کہ عروہ ابن زبیر جن کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے امین مانے جاتے ہیں، اور فقہاء سبعہ مدینہ میں آپ کا کیا ہوتا تھا، شمار ہوا کرتا تھا. آپ اجل تابعین میں سے تھے، حضرات صحابہ کی بڑی تعداد کو آپ نے دیکھا. ان عائشہ ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں. ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں بھی اس سے قبل تفصیل کے ساتھ بات بیان کی جا چکی ہے. انہا قالت، وہ فرماتی ہے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. اس پوری طویل روایت میں مراحل وحی کو بیان کیا گیا. کس کو بیان کیا گیا؟ جس کو خلاصے کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوا، یہ وحی کوئی معمولی چیز نہیں تھی. ایک تو یہ وحی بڑی عظمت کی حامل تھی، اور دوسری یہ وحی بڑی ثقیل بھی تھی. تو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے انتہائی بلند درجے کی حامل یہ وحی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وحی کا نزول نہیں ہوا، بلکہ وحی کے نزول سے پہلے آپ کو وحی کے لیے تیار کیا گیا. کیسے آپ کو تیار کیا گیا؟ تو اس کی پوری تفصیل اس میں بیان کی گئی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے، 30 سال کی عمر سے آپ نے تجاوز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ آنے لگے. یہ ابتداء وحی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خواب دیکھتے تھے، اور جیسا خواب دیکھتے تھے صبح میں ویسا ہی واقعہ پیش آ جاتا تھا. جیسا آپ نے خواب میں دیکھا کہ بھئی کل ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوا، تو جیسا آپ خواب میں دیکھتے تھے ہو بہو ویسا ہی واقعہ آپ کیا کرتے تھے، اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے مانوس کرنے کا نظام بنایا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت انسان کو مستقبل میں ہونے والی چیزوں کو اس طریقے سے بتلا سکتے ہیں، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھتے تھے اور ویسا ہی ہو جاتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو حیرت بھی ہوتی تھی، آپ کو خوشی بھی ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو غیب پر یقین بھی ہونے لگتا تھا. تو غیب پر یقین میں پختگی پیدا ہوتی تھی. یہ پہلا مرحلہ ہوا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت تک ایسا ہوتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر جب آپ تقریباً وحی کے قریب زمانے میں پہنچے، 39-38 سال کی عمر میں آپ داخل ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ اللہ کی عبادت کیجیے، اور اللہ کی عبادت لوگوں کے بیچ میں رہ کر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں رہنا پسند نہیں تھا. آپ کی طبیعت کچھ ایسی ہو گئی کہ آپ خلوت کی تلاش میں نکل گئے، اور آپ سوچنے لگے کہ میں تنہائی میں بیٹھوں،
اور اس رب کائنات کو تلاش کروں کہ وہ کون رب کائنات ہے. تو رؤیا صادقہ کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مزید اپنے قریب کر رہے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے کیا طریقہ ہو، تو آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے اور کسی غار کی تلاش میں نکل پڑے. تو آپ نے جبل نور پر ایک غار کو دیکھا جس کو غار حرا کہا جاتا تھا. آپ کو وہ غار بڑی مناسب معلوم ہوئی کیونکہ مکہ سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھی، شہر کے تمام شور و شغب سے باہر ہونے کی وجہ سے آپ وہاں پر تشریف لے گئے اپنا توشہ لے کر. کئی دنوں کا توشہ آپ لے کر جاتے تھے اور وہیں پر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ یہ دوسرے مرحلے میں وحی کے داخل ہوئے کہ آپ کو عبادت پسند آنے لگی اور خلوت سے آپ کو انسیت ہونے لگی. اس لیے کہ دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر انسان اتنی آسانی کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، دنیا کے تمام مذاہب میں یہ ہوتی ہے، یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پر خلوت کو ترجیح دی جاتی ہے. کسی کو بھی اگر مذہب میں اونچے مقام پر پہنچنا ہے تو اس کو خلوت نشینی اختیار کرنی پڑتی ہے. ہندوؤں کے یہاں پر بھی ہوتا ہے، ان کو مجاہدہ کروایا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے. تو جتنے بھی مذاہب ہے چاہے وہ باطل ہے مگر اس کے باوجود بھی ایک فطری امر ہے کہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی جستجو اور تلاش میں ہوتا ہے اور اس تلاش کے لیے اسے دنیا سے کٹنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی فطری تقاضے کی بنیاد پر غار حرا میں چلے جاتے تھے. کبھی ہفتوں رہتے تھے اور کبھی کئی دنوں تک وہاں پر رہتے تھے اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا طریقہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کیا جاتا تھا اسی طریقے سے آپ کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہ ہوا وحی کا دوسرا مرحلہ. اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں کیا ہوئے، تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی آئی وہ وحی آئی جو سب سے آسان طریقے کی تھی. اس لیے کہ جبریل انسان کی شکل میں آئے، سلسلۃ الجرس والی وحی نہیں آئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر تھے. تو اگر پہلے ہی وہ وحی آ جاتی تو ہو سکتا ہے آپ کو دشواری ہوتی، آپ کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی. لہذا ترقی من الادنی الی الاعلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے جو آسان طریقہ تھا اللہ نے وہ منتخب کیا اور جبریل علیہ السلام کو مکلف کیا گیا کہ جبریل انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا ہو، حاضر ہو. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہ جبریل تشریف لائے اور جبریل نے آ کر کہا اقرا. سوال پیدا ہوتا ہے، جبریل پہلی بار آئے، ذرا انٹروڈکشن کراتے، تعارف کرواتے، کہتے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں، میں وحی لے کر آیا ہوں. آئے اور سیدھا کہہ رہے اقرا. تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہ رہے تھے اس معاشرے کو وحی کا کوئی علم نہیں تھا، اس معاشرے کو وحی کا کوئی علم نہیں تھا. اس معاشرے میں فرشتوں کو، ملائکہ کو بنات اللہ کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ الملائکۃ بنات اللہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ الانسان ابن البیہ جس معاشرے میں رہتے تھے
چاہے انسان کیسا بھی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اثر تو اس معاشرے کا اس پر پڑتا ہے. تو آپ اگر پہلی مرتبہ آ کر سیدھا انٹروڈکشن کرواتے اور اپنا تعارف کرواتے کہ میں جبریل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں وحی لے کر آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کو بعد میں ایکسپلین کرنا پڑتا، اس کی وضاحت کرنی پڑتی کہ بھائی وحی اس کو کہتے ہیں، اس کے معنی لغوی یہ ہے، اس کے معنی شرعی یہ ہے. ابھی جبریل علیہ السلام یہ سب کہاں کرنے والے تھے، اور ان کا کام بھی نہیں تھا یہ. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مانوس کر دیا گیا تھا، وحی سے قریب قریب لے آئے تھے، اس لیے جبریل علیہ السلام نے آ کر کوئی تعارف نہیں کیا اور آ کر سیدھا کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، کہا کہ بھئی یہ اچانک کون یہاں پر آ ٹپکا اور آ کر سیدھا کہتا ہے اقرا. تو حضور نے کہا ما انا بقاری، کہ میں قاری صاحب نہیں ہوں. ما انا بقاری کیا مطلب؟ یعنی میں امی آدمی ہوں، مجھے پڑھنا آتا نہیں. یہ ہمارے قاری صاحب نہیں، جو ہماری اصطلاح میں بر صغیر میں جو آج کل قاری صاحب کہا جاتا ہے، جن کی اچھی آواز ہو اس کو قاری صاحب کہتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی قرآن پڑھے. قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اچھی آواز سے زیادہ ضرورت ہے اس کی ادائیگی. اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ کیا گیا ہے، نازل کیا گیا. تو ہمارے یہاں پر تو کوئی بھی کھینچ تان کر پڑھے تو کہے کہ سب سے بڑے قاری صاحب، جو جتنا کھینچے اتنا بڑا قاری صاحب، جس کی سانس جتنی بڑی اتنا بڑا وہ قاری صاحب. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جو معیار مجودین نے بیان کیا ہے، حضرات قراء نے بیان کیا ہے، اس معیار کے مطابق پڑھنا، اسے کیا کہا جاتا ہے. اور قاری کا جو لفظ ہے یہاں پر معنی لغوی میں، یہ ہمارے عرف اور اصطلاحی معنی میں نہیں. اس لیے کہ قاری کا لفظ وحی جب نازل ہوئی تو معنی لغوی میں استعمال ہوا. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو صحابہ میں جو اقرأہم لکتاب اللہ، جو قاری ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ ان میں دو وصف ہوا کرتے تھے. وہ ہوتے تھے جو قرآن بھی اچھا اور زیادہ یاد کرتے تھے اور قرآن کی فقاہت بھی رکھتے تھے. تو وہاں پر قاری صرف اچھی آواز والے کو اور اچھا پڑھنے والے کو نہیں کہا جاتا تھا، جو فقیہ فی القرآن بھی ہوا کرتا تھا اسے کیا کہتے تھے؟ قاری. اور پھر اس کے بعد ہمارے زمانے میں اب آئے تو پھر اب قاری صاحب صرف کس کو کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے جو کیا پڑھتا ہے؟ اچھی آواز میں قرآن کریم کو بنا سوار کر پڑھتا ہے. قرآن کریم کے پڑھنے کا حق تو بہرحال ہے کہ اسے اچھے سے پڑھا جاوے، اس میں تکلف سے اجتناب کیا جاوے، جس کی بڑی تفصیلات، چھوٹی سی چیز ہے لیکن قراءت پڑھنا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مستقل علم ہے، علم القراءت. اور اس مستقل علم کی کئی شاخیں ہیں اور اس کی اتنی تفصیلات ہے کہ کئی جلدوں میں اس پر کتابیں لکھی گئی. علم قراءت پر 10 15 جلدوں میں کتابیں. یہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس کے تلفظ کو کہ وہ کیسے ادائیگی ہو، صرف اس کو محفوظ کرنے کے لیے علم قراءت کو کیا گیا ہے؟ مدون کیا گیا کہ اس کا تلفظ کیسا ہونا چاہیے، وہ کس انداز میں پڑھا جانا چاہیے، اس کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، جس کو انگریزی میں پروناؤنسیشن کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے صرف اس پورے علم کو کیا گیا ہے؟ مدون کیا گیا. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ بھائی میں قاری صاحب نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا. آپ نے یہ کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ تیسرا مرحلہ. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مدت تک کہ وحی رک جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فترۃ الوحی کے بعد دوبارہ وحی شروع ہوتی ہے، اور پھر وحی کے مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، جس کی تفصیلات آگے بیان کی جائے گی. بہرحال یہ حدیث کے خلاصے کے طور پر کن چیزوں میں، اس حدیث مبارک میں کن چیزوں کو بیان کیا گیا اس کی طرف اشارہ کیا گیا. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے انہا قالت
اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم. اول یہ افعلو کے وزن پر ہے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ فوعلو کے وزن پر ہے. جو حضرات اس کو اولو کو افعلو کے وزن پر مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اولو حقیقت میں یہ اولو نہیں تھا، بلکہ کیا تھا یہ، اس لیے کہ اس کی جمع آتی ہے اوائل، اس کی جمع کیا آتی ہے جوائل. تو جو لوگ اس کو افعالو کے وزن پر مانتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ وولو تھا. یہ کیا تھا؟ وول. لیکن دو حرف علت کا اجتماع اہل عرب کے لیے کیا تھا؟ دشوار تھا. وہ اسے پڑھنا ان کے لیے ثقیل تھا. پورا علم الصرف اس کے لیے وجود میں لایا گیا کہ بھیا ہلکا کرو، ایک دم بھاری بھاری چلتا نہیں اپنے. تو اس کے لیے پورا علم الصرف وجود میں لائے، جس میں کلمات ثقیلہ کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ علم الصرف کے جو ہمارے علماء ہے یہ کلمات ثقیلہ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. وہ ہمارے استاد تھے قاری قمر الدین صاحب، تو وہ بہت ہنساتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ صرفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قالا اصل میں قولہ تھا. کون دیکھنے گیا قولہ تھا؟ کیا بولتے تھے وہ؟ کون دیکھنے گیا قولہ تھا. کوئی قولہ بولا تھا، کالا کالا ہی تھا. تو پھر وہ ہنساتے تھے جیسے کالا کالا ہوتا ہے ایسے ہی کالا کالا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے تھوڑا علم الصرف پڑھ لیا. اس کے بعد ہم ایسے ہی ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کبھی جاتے تھے قرآن سنانے، تو ہم ان کو کہتے تھے کہ تجوید والوں کی آپ تعریف کرتے ہیں اور علم الصرف والوں کی خواہ آپ ان کی تھیگڑی اڑاتے ہیں. میں نے کہا وہ برابر ہے، کالا اصل میں قولہ ہی تھا. تو پھر وہ خوب ہنستے تھے اور کہتے تھے اچھا کس نے دیکھا یہ قولہ تھا؟ تو پھر ہم نے کہا کہ حضرت دیکھا، دیکھنے کی بات کیا ہے، اس میں دیکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں. بولے کیوں؟ میں نے کہا کہ اس کی پوری گردان پڑھے تو کہیں واو آتا ہے کہیں نہیں آتا ہے. تو اب جب واو آ رہا ہے اور نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کہیں واو آ رہا، اس کا مطلب اس کے اصل میں کہیں نہ کہیں واو ہے، اور اس واو کو تعلیل کر کر یہاں پر کچھ کیا گیا ہے. تو جہاں واو آیا اس کی رعایت میں دوسری جگہ پر، اب جیسے اولو، اب اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اوائلو. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اوائل. فاعلو کے وزن پر. تو کہا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کو افعالو کے وزن پر مانا جائے. کس کے وزن پر مانا جاوے؟ افعالو کے وزن پر. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اولو اصل میں کیا تھا؟ یہ اولو تھا. کیا تھا؟ اصل میں فوعلو جو ہے، وہ جو لوگ فوعلو مانتے ہیں اولو تھا. ہاں اولو اصل میں اولو تھا، اولو. اور جو لوگ اس کو فوعلو کے وزن پر مانتے ہیں وہ کہتے ہیں وولو تھا. اور جو اولو کو افعلو کے وزن پر مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اولو تھا. یہ کیا تھا؟ اولو. پھر اولو جو تھا اس کو اولو کو جب حمزہ دو جمع ہو گئے تو یہ بھی ان کے لیے دشوار ہو گیا کہ بھئی دو حمزہ، ایک ہی حمزہ آتا ہے تو سالہ سے سالہ بناتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں، تو دو جمع ہو گئے. تو اس ایک حمزہ کو کس سے بدلا؟ واو سے بدلا. واو کا واو میں ادغام کر دیا تو اولو سے اولو ہوا، اور اسی کی جمع آئی اوائلو. اسی کی جمع کیا آئی؟ اوائل. بعض نے کہا نہیں اولو نہیں. تو کہا کیا ہے؟ کہا یہ اصل میں ہے وولو. یہ کیا ہے اصل میں؟ وولو. کس کے وزن پر؟ فوعلو کے وزن پر. کس کے وزن پر؟ فوعلو. اسی لیے علم الصرف وغیرہ سب پڑھا کے یہاں دورے میں لا کے بٹھایا جاتا ہے تاکہ ایسا سب آئے تو ایسا نہیں سکے کہ کیا نئی جھنجھٹ لائے ہیں. ہاں تو فوعلو کے وزن پر مانے تو فرماتے ہیں کہ یہ وولو تھا. تو پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ وولو، اتنے سارے واو جمع ہو گئے تو فرماتے ایک واو کو حمزہ سے بدلا اور
دو واو بچ گئے، تین تھے، دو واو بچ گئے تو دو کا دوسرے کا ایک میں دوسرے کا ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اول. تو ایک نے کہا کہ آپریشن ایسے ہوا ہے اور دوسرے نے کہا نہیں آپریشن ایسے ہوا ہے. بہرحال اس کی جمع اوائلو آتی ہے. اول ما بدیع، بدأ یبدأ سے مجہول کا صیغہ ہے، اس کے معنی شروع کرنا، آغاز کرنا. اول ما بدئ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کا جو آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ سے ہوا، خواب میں رؤیا صالحہ کے ذریعے سے ہوا. تو اب کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے سلسلے میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ رسالتن سے بنا ہے، رسول فعول کے وزن پر ہے، اس کے معنی بھیجا ہوا. تو یہ مصدر ہے اس میں مفعول کے معنی میں، رسول مرسل کے معنی میں. رسول کس کے معنی میں ہے؟ اس لیے کہ مصدر ہوتا ہے یا تو اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا یا اس میں مفعول. تو مرسل یہ اللہ ہے اور مرسل یہ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. تو فرماتے ہیں رسول کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کو اللہ رب العزت اپنا پیغام لے کر بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجے، انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب فرمائے. تو چونکہ وہ اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے، پیغمبر یعنی پیغامبر، تو اللہ کا پیغام یعنی اس کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. اس مناسبت سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رسول. اسی لیے رسول کا اطلاق فرشتے پر بھی ہوتا ہے اور رسول کا اطلاق نبیوں پر بھی ہوتا ہے. رسول اور نبی کا فرق بھی آپ نے پڑھا ہے. نبأ سے وہ بنا ہے نبیٌ، اس کے معنی خبر دینے والا. نبی اور رسول کے درمیان بھی آپ نے فرق پڑھ لیا ہے، بارہا سن سن کے آپ کے کان بھی بڈھے ہو گئے ہیں کہ بھائی نبی اس کو کہتے ہیں جس پر شریعت اور مستقل کتاب نازل نہیں ہوتی ہے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس پر شریعت مستقل اور کتاب نازل ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ رسول ہے. بعض نے کہا نبی عام ہے، جس پر وحی آتی اس کو بھی کہتے ہیں، جس پر شریعت مستقل نازل ہوتی اس کو بھی کہتے ہیں، اور جس پر نہیں ہوتی ہے اس کو بھی. اور رسول یہ خاص ہے، صرف اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اوپر کیا نازل ہوتی ہے؟ شریعت نازل ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم انبیاء میں سے، کس میں سے ہے؟ اولو العزم انبیاء. اولو العزم انبیاء میں کون کون آتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 انبیاء کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم انبیاء. تو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض حضرات نے حضرت داؤد کو اس لیے ذکر کیا کہ ان کی کتاب کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ذکر کیا ہے. تو بعض نے حضرت داؤد کو ذکر نہ کر کر آدم علیہ السلام کو تو 6 انبیاء بیان کیا، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، جن 4 کی کتابوں کا تذکرہ ہے وہ، اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام. تو کسی نے 5 کہا، کسی نے 6 کہا اور کسی نے 7 کہا کہ یہ اولو العزم انبیاء ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ اول ما بدئ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. الوحی پر بھی اس سے پہلے کلام ہو چکا ہے. الرؤیا، رؤیا یہ فعلا کے وزن پر ہے. یہ رآ یرآ رأن و رؤیتن اس سے بنا ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ اس میں تفضیل ہے فعلا کے وزن پر، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، رؤیا یہ مصدر ہے. رؤیا یہ کیا ہے؟ فعلا کے وزن پر مصدر ہے. تو رآ کے معنی دیکھنا، اور رؤیا کو فعلا کے وزن پر اگر مصدر مانتے ہیں تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا دیکھا ہوا. اس میں مفعول کے معنی رؤیا یعنی خواب میں دیکھا ہوا، جس چیز کو آدمی حالت نوم میں دیکھے. اب
رؤیا کے معنی لغوی تو یہ ہوئے دیکھنا کے، اب اصطلاحاً رؤیا کس کو کہتے ہیں، فلاسفہ رؤیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسلام رؤیا کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور رؤیا کے سلسلے میں جدید سائنسی تحقیق کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک زمانے تک تو یہ لوگ رؤیا کو مانتے نہیں تھے، دیکھتے ضرور تھے رؤیا، خواب نظر آتے تھے ان کو بھی، مگر یہ مانتے نہیں تھے کہ رؤیا کوئی چیز نہیں۔ لیکن اب یہ مجبور ہوئے ہیں کہ اس کی حقیقت کو کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو عصر حاضر میں رؤیا کے سلسلے میں کیا تحقیقات لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے سلسلے میں آئندہ کل بیان